IMF کو خدا حافظ کہیں اور کراچی کے شہری پاکستان کے 23 کروڑ عوام کو، پاکستان کی تمام وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو، پاکستان کے تمام بلدیاتی منتخب اداروں کو، پاکستان کے آئینی اور ریاستی اداروں کو، قانون نافذ کرنے والوں کو، اسلام آباد اور پنڈی والوں کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ اگر ہمارے پیروں کی بیڑیاں کھول دی جائیں، ہاتھوں کی ہتھکڑیاں توڑ دی جائیں، ہمارے پر کھول دیے جائیں کراچی کے نوجوانوں کے، کراچی کے بیٹے اور بیٹیوں کے، تو یہ شہر اکیلا اس پورے ملک کو 22ویں صدی نہیں، انشاءاللہ ہم 23ویں صدی میں لے جانے کے قابل ہیں۔ ہم نے کہا کہ اس مالی خسارے کو کم کر کے ہم 3% تک لائیں گے، 9% سے کم کر کے ایک سال میں 3% تک لائیں گے، کیونکہ ہم آمدنی میں اضافہ کریں گے، کیونکہ ہم مراد یافتہ طبقے کو نہیں چھوڑیں گے، بڑے وڈیروں اور جاگیرداروں کو جنہوں نے 77 سالوں سے ایک امیونٹی انجوائے کی ہوئی ہے، سرمایہ کاری، روزگار اور پیداواری عمل کو چھوٹ دیں، برآمدات کو چھوٹ دیں، تو اس سے لوگوں کی جب آمدنیاں بڑھیں گی تو ٹیکس آئے گا۔ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر وڈیروں اور جاگیرداروں سے 400 ارب روپے کا آپ زرعی ٹیکس لے لیں تو میں اپنے تاجروں سے کہوں گا، MKMB سندھ کے شہروں میں، پنجاب کے شہروں کے، فیصل آباد، لاہور کے، کراچی کے، ہم تاجروں سے بھی کہیں گے، ہم ریئل اسٹیٹ میں کام کرنے والوں سے بھی کہیں گے، ہم بلڈرز اور ڈیولپر سے بھی کہیں گے، یار اب ہم بھی اپنی اپنی آمدنیوں کو ڈکلیئر کریں، جو ہماری صحیح آمدنیاں ہیں ہم بھی ڈکلیئر کریں، اس پر آمدنی ٹیکس لیں۔ جب آمدنی کا ٹیکس آنے لگے گا تو پھر سیلز ٹیکس کی ضرورت نہیں ہوگی۔ پوری دنیا جس رجیم پر جا رہی ہے وہ ٹیکس فری بجٹ اور ٹیکس فری اکانومی پہ جا رہی، اور ہم ٹیکس پر ٹیکس لگا رہے ہیں۔ ہاتھ بڑی گاڑیاں، اور اگر صاحب کے پاس گاڑی ہے تو صاحب کی بیگم کے پاس بھی سرکاری گاڑی ہے، اور صاحب کے عزیز و اقارب کے پاس بھی ساری سرکاری گاڑیاں چل رہی ہیں۔ یہ سلسلہ جو ہے وہ ختم کرنا ہو کر سکتے ہیں اگر ہماری پبلک سیکٹر انٹرپرائز، اسٹیل مل، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز، پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن، اسی طریقے سے پاکستان ریلویز اور جتنی کارپوریشنز ہیں ان کی مینجمنٹ کو ہم پروفیشنل بنا دیں، ان کی ڈائریکٹر جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں وہ پروفیشنلز آ جائیں، اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، میں نہیں کہہ رہا کہ ایک دم چھلانگ لگا کے پرائیویٹ سیکٹر کو نواز دیں، لیکن پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ماڈل پر آہستہ آہستہ لبریٹ کریں اپنی اکانومی کو، جو تنخواہ دار طبقے کی گراس انکم پر نہیں، بیسک انکم پر ٹیکس لگنا چاہیے، اگر لگے تو گراس پر نہیں لگنا چاہیے، بیسک پر لگنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد ریٹیلرز، اور وہ میں نے بتا دیا۔ اب امپورٹ ہم نے کیا کیا کہ اکانومی کو شرنک کر کے تجارت کے خسارے کو کم کرنے کی کوشش کی، یعنی نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری، نہ ہوگی امپورٹ، نہ جو ہے وہ آپ کو ڈیوٹیاں دینی، ڈالر نہیں ہے آپ کے پاس، تو وہ امپورٹ کی ایلسیاں بند کر دی ہیں۔ 1500 کنٹینر ابھی بھی پورٹ پر کھڑے ہیں چائنا سے، 10 ماہ پہلے سولر پینل آئے ہوئے سارے رکھے ہیں ان 1500 کنٹینر، وہ ابھی بھی وہیں پر پڑے ہیں۔ کوئی تو پالیسی ہو، کوئی تو فیصلہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ کنٹینر ریلیز ہوں گے ہماری، اور پھر یہ سولر انرجی اور جو ہماری ریگولر انرجی ہے اس میں جو نیٹ میٹرنگ کی پالیسی یہ قائم رہنی چاہیے، نیٹ میٹرنگ کی پالیسی ختم نہیں ہونی چاہیے، ہم نیٹ میٹرنگ کی پالیسی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہ میں جیسے جیسے چیزیں آ رہی میں ویسے ویسے آپ کو بتا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد ایکسپورٹ گروپ، اچھا وہ کم از کم ان چیزوں کی امپورٹ کو الاؤ کر دیں آسانی سے، ان کو تو ڈیوٹی فری کر دیں کہ جو ایکسپورٹ اورینٹیڈ انڈسٹریز میں ہیں، گارمنٹس میں ہے، لیدر میں ہے، IT میں ہے۔ اگر IT آپ کی ایک گروئنگ فیلڈ ہے، ایک آپ کی خود مختاری کا ایک بہت بڑا، امین بھائی ہمارے وزیر ہے، اور ان کے زمانے میں الحمدللہ 75 اس سے میں تو 3 تک کہتا ہوں کہ $1 ارب سے جو ایکسپورٹ ہے IT کی وہ $3 ارب تک
امین بھائی کے زمانے میں یہ. پھر لوکل مینوفیکچرنگ دیکھیں, ہماری امپورٹ موبائل سے کتنی, $1 ارب کی امپورٹ ہے ہماری موبائل. اب یہ موبائل ہم نہ لیں اور ہم ان پر لازم کر دیں کہ بھئی اپنی فیکٹریاں یہاں لگاؤ, ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر کرو. امین بھائی کے زمانے میں موبائل فون پاکستان میں تیار ہونا شروع ہو گئے. انڈسٹری بھی آئے گی, روزگار بھی آئے گا, ہمارا فارن ایکسچینج بچے گا, ڈالر بچیں گے, ہم کسی اور کام میں لگائیں گے ان ڈالرز کو. تو $1 ارب کے فون درآمد کرتے ہیں, اس پہ نظر ثانی کر لیں. اور میں نے معیشت کا ایس ایم ایز کو سپورٹ کریں اور گرین انرجی فنڈ قائم کریں. گرین انرجی فنڈ جہاں نوجوانوں کو دیں آئی ٹی سیکٹر کے لیے, اپنی ایس ایم ایز اگر وہ قائم کرتے ہیں تو اس کی بجلی کے بلوں کو ادا کرنے کے لیے, سولر انرجی لگانے کے لیے, یعنی ٹریڈیشنل کنونشنل پاور سے ہٹ کر ایس ایم ایز, ساری ایس ایم ایز کو آپ سولر پینل پر کنورٹ کر دیں. اس کے لیے حکومت انسینٹو دے, یعنی حکومت ٹارگیٹڈ سبسڈی دے, ٹارگیٹڈ انسینٹیوز ہو جس سے کہ گروتھ گارنٹیڈ ہو. جو کامیاب نوجوان فنڈ ہیں, $2 ارب کی خیرات رکھی ہے یار. وفاقی بجٹ میں رواں مالی سال میں $2 ارب کی خیرات ہے. یعنی آپ اپنے ہنرمند پڑھے لکھے باصلاحیت آئی ٹی کے ماہر نوجوانوں کو کہہ رہے ہیں میاں یہ خیرات لو, ہم آئی ایم ایف سے لیتے ہیں, تم ہم سے لو خیرات. ارے کم از کم اس میں $50 ارب رکھنے چاہیے, کم از کم $50 ارب اسٹارٹ اپ فنڈس کے لیے رکھنے چاہیے. اگر یہ نہیں کیا تو آپ تباہ برباد کر دیں گے. مائکرو فائننس میں نے پہلے ہی کہا, بہنوں بیٹیوں کو قرضے دیں گھریلو صنعت کے لیے, وہ آپ کی ایکسپورٹ, وہ آپ کو بہت آگے لیں. ویلیو ایڈیشن, ماربل انڈسٹری, جیمز انڈسٹری, جیمز اینڈ جویلری, ماربل اور گارمنٹ انڈسٹری اور گولڈ, یہ وہ صنعتیں ہیں کہ جہاں ویلیو ایڈیشن کریں. قیمتی پتھر ہمارا یہاں سے انڈیا جاتا ہے, ساؤتھ افریقہ کی مارکیٹ میں $5 ارب کا, ہم $1 ارب کا بیچتے ہیں, انڈیا اسے ساؤتھ افریقہ $5 ارب کا. ماربل, سونا, یہ ساری چیزوں کا یہی اثر ہو رہا ہے. اسے بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد سیفٹی نیٹس بنائیں, جس میں نے کہا کامیاب جوان پروگرام $2 ارب نہیں $50 ارب رکھیں. پھر اس کے بعد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے قوم کو بھکاری بنا دیا ہے. 90 لاکھ گھرانوں کو مہینے کے پیسے دے کر معاشی ترقی کے عمل سے باہر کر کے کہا کہ میاں بس یہ تمہیں ملیں گے, اسے تم کھاتے رہو. 90 لاکھ لوگوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام دیا, اور اس کے برعکس آج کا ہمارا معاشی انڈیکس کہہ رہا ہے کہ 2.5 کروڑ لوگ پاورٹی لائن, خط غربت سے نیچے چلے گئے. ابھی تو 90 لاکھ لوگوں کو بھکاری بنا کے 2.5 کروڑ لوگوں کو مزید غربت کے نیچے دھکیل دیا. یہ کون سا تم نے تیر مارا, یہ کون سا تیر مارا؟ صحیح شبیہ ہے. 90 لاکھ لوگوں کو بھکاری بنایا اور 2.5 کروڑ لوگوں کو خط غربت سے نیچے دھکیل دیا. اس لیے گروتھ اورینٹڈ نہیں ہے, ٹیکس زدہ معیشت ہے, قرض زدہ معیشت ہے, یہ ہمارا وہ ہے. پھر اس کے بعد ٹورزم ڈیولپمنٹ ہو, یہ ساری باتیں اب میں آتا ہوں. امپورٹس کو کم کرنا ہے, کاریں, لگژری, چاہے وہ ٹوبیکو ہو, سگریٹ ہو, اور بہت ساری چیزیں اور ہیں. موبائل فون میں نے پہلے ہی کہا, یہ ان پر سب پر ڈیوٹیاں لگا دیں اور لوکلی مینوفیکچر کریں, امین بھائی کی خدمات حاصل کریں. اس کے بعد ایگریکلچر سیکٹر میں برازیل کے صدر نے امریکہ کو ایگریکلچر میں بیٹ کیا ابھی, اور کہا کہ اس کا یہ کیا جادو ہے. اس نے کہا میں نے 1 بیج بویا, مجھے 100 بیج ملے, 99 بیج کا پروفٹ مجھے ملے. اب اپنی زمینوں کو سرخیز بنائیں, اس کی جو پیداواری قوت ہے اس کو بڑھا دیں. آپ کی بھینس بھی بنگلہ دیش کی بھینس کی طرح زیادہ دودھ دے گی. آپ کی بھی 1 ایکڑ پر کاٹن کی, گنے کی, چاول کی جو کاشت ہوگی, جو فصل ہے, وہ زیادہ ییلڈ دے گی, وہ زیادہ پیداوار دے گی, بشرطے کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کریں. ٹیکنالوجی کا استعمال کریں, یہاں خرچہ کریں.
دنیا کا مقابلہ کرنا ہے، مسابقت مقابلہ ہے، تو پھر دنیا کی ضروری چیزوں کو لینا ہوگا. ایک بار لیں، اپنے ہنر کے ساتھ اسے مکس کریں، پھر پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں. ایگری ٹیکنالوجی، اس سے ایگری پرونرز پیدا کریں. صنعت میں آتے ہیں تو انٹرپرونرز ہوتے ہیں. نوجوان اگر زراعت میں نوجوانوں کو آگے لانا ہے تو آپ کو ایگری پرونرز پیدا کرنے ہوں گے. ڈروننگ ٹولز آپ کو بہتر بنانے، ایگری ٹیکنو لینی ہے، ایگری کے سینٹرز بنانے ہیں. آپ کو کاٹن کے کچھ سیڈز باہر سے منگانے جس پر پابندی لگی تھی. صرف کاٹن کے سیڈز اگر بہتر منگا لیں آپ تو یقین مانیں آپ کی 4 سے 5 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ جو را کاٹن ہے، پھر اس کو آپ ریفائن کاٹن میں تبدیل کریں گے، یان میں، دھاگے میں، ٹیکسٹائل میں، گارمنٹس میں. وہ آپ میں بھی سبسڈی ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے. ٹیوب ویل پر بھی سبسڈی، کھاد پر بھی سبسڈی. کھاد کی سبسڈی آج تک کسانوں زمینداروں کو نہیں ملی. کھاد کی سبسڈی ملی ہے فرٹیلائزر پلانٹ اور مل والوں کو اور فیکٹری والوں کو، انہیں ملی. گیس بھی سستی، اس گیس سے وہ کھاد بناتے ہیں. وہ گیس انرجی کے طور پر نہیں، وہ گیس وہاں جا رہی ہے، انگریڈینٹ ہے کھاد کا، وہ را مٹیریل ہے کھاد کا. سستی گیس دیں اور منافع کمانے دیں انہیں. ارے ہم کھاد امپورٹ کر لیتے، آپ سبسڈی یا تو ٹیوب ویل پر دے دیں یا سبسڈی آپ انہیں جو زرعی مشینری خریدنی ہے، ٹریکٹر، اس پر آپ انہیں دیں. کھاد پر مت دیں. ان کے نام پر پردہ ان کے نام سے اٹھتا ہے، آنکھ لڑاتے ہیں وہ مل والے. پھر بات ایگرو بیس انڈسٹری. یہ آپ ویلیو ایڈیشن کے ساتھ جہاں کھجور اگتی ہے خیر پور میں وہاں کھجور کے لگا دیں، جہاں گندم آ رہی ہے، جہاں چاول آ رہے ہیں ان کی صنعتیں لگا دیں. پھر اس کے بعد IT میں بچے کام کر رہے ہیں، سافٹ ویئر ہاؤسز بن رہے ہیں، ان کو مکمل 5 سال تک ٹیکس فری ڈگریاں رکھنے والے نوجوان پیدا کر رہے ہیں. تو ہمیں تعلیم کو مربوط کرنا چاہیے اپنی صنعتوں سے، صنعت کی ضرورتوں سے، دنیا کی ضرورتوں سے. اسی طرح ایگریکلچر کی بھی ایجوکیشن کو مربوط کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد پے پال کا سسٹم آسان بنائے. کمپیوٹر، یہ جو IT والے بچے کہتے ہیں کہ ہمیں پیمنٹ نہیں ہو پا رہی آسانی سے، تو پے پال کا، ایزی پیمنٹ کا، یہ آپ تو جانتے ہوں گے. ECF بھی سٹیزنز فاؤنڈیشن کا اچھا کام ہے، شہزاد رائے کا اچھا کام ہے، ابرار الحق کا اچھا کام ہے. ان سب کو انوالو کریں نا، ان سب کو لے کے سرکاری اسکولوں کو اچھا بنائیں. پیرنٹس، ٹیچرز، سوسائٹی ہو، کمیٹیاں ہوں جو حاضریاں لیں. جو اسکول اور کالج 50,000 اسکول ایک وزیر اعلیٰ نہیں دیکھ سکتا، ایک وزیر تعلیم نہیں دے سکتا. لاڑکانہ کے 4,000 اسکول لاڑکانہ کو دیں، نواب شاہ کے 5,000 نواب شاہ کے میئر کو دیں، حیدرآباد کے 8,000 حیدرآباد کو دیں، اور کراچی کے 20,000 اسکول کراچی کے میئر اور کراچی کے 7 ضلعوں کے چیئرمین کو دے دیں. آپ کی جان چھوٹ جائے گی. لوگ بھی ان کی گرفت کریں گے، ان کا گلا گریبان پکڑیں گے اگر یہ اسکول ٹھیک نہ ہو. ایک وزیر اعلیٰ کو میں اور آپ کہاں پکڑیں گے؟ پاپولیشن پلاننگ، منصوبہ بندی بھائی خاندانی ریس لگی ہوئی ہے. چونکہ NFC میں اس صوبے کو زیادہ ملے گا، ریس لگی ہوئی ہے بچے پیدا کرنے کی، کہ جو صوبہ زیادہ بچے پیدا کرے گا، جو صوبہ زیادہ آبادی دے گا، اسے قومی خزانے سے زیادہ ملے گا. پوری دنیا میں یہ فارمولہ ہے. ہم الٹا کر رہے ہیں. تو 7ویں ڈیجیٹل سینسس میں، اور جو جس کی آبادی پہلے سے زیادہ ہے، پیدا نہیں ہو رہے کراچی میں اتنے بچے، لیکن انفلکس ہے. ویتنامی ہے، برمی ہے، افغانی ہے، بنگالی، یہ سب ہیں، انہیں گنا ہی نہیں جا رہا. تو ہماری آبادی کم، باقی آبادی زیادہ. تو یہ بھی ذرا سا ہمیں، بس اب ختم کر رہا ہوں میں. ہیلتھ کیئر میں پریونشن از بیٹر دین کیور. ٹرشری سیکنڈری نہیں، ہمیں پرائمری ہیلتھ کیئر کی طرف توجہ دینی ہے. اور اس میں ہمیں جو مختلف ہیپیٹائٹس ہے، ایڈز ہے، بریسٹ کینسر ہے، اس کے لیے اویئرنیس. گردشی قرضے کو کم کرنے کے لیے میں نے ایک چیز بتائی کہ جو پرائیویٹائزیشن ہوگی، پبلک پرائیویٹ، اس کا جو پیسہ آئے گا وہ گردشی قرضوں میں جانا چاہیے. ایک بات. دوسری بات جو ہم نے بتائی وہ یہ کہ IPPs سے اب خدا را چھٹکارا حاصل کریں. یعنی یہ IPPs
انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس جو محترمہ بے نظیر بھٹو کی دوسری حکومت میں جن کے ساتھ معاہدے کیے گئے، اگر یہ بند بھی ہیں، ہمیں ان کی بجلی نہیں بھی چاہیے تو بھی کیپیسٹی پیمنٹ ہمیں ان کو کرنی ہے۔ یہ بہت بڑا تباہی کا وہ ہے۔ اب کسی طرح آپ عوام کو اعتماد میں لے کر پوری دنیا میں جائیں، عالمی عدالت میں جائیں، ان کانٹریکٹس کو رینیو کریں، نئے نیگوشیٹ کریں۔ آپ نے آخر اس کا مسئلہ بھی تو حل کیا نا، ریکوڈیک کا مسئلہ بھی حل کیا۔ میجرز میں میں نے کہا تیل، گیس، بجلی کی قیمتوں کو کم کریں، سیلز ٹیکس کی شرح کو 17 سے 9% پہ کریں، لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم ہر بلڈر پر یہ لازم قرار دیں، ایک خاص سائز کی ہاؤسنگ اسکیم پر کہ 20% گھر لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم پہ ہو، جہاں سرکاری لون بھی ہو، جہاں بلڈر بھی جو ہے وہ اسے اپنی منافع کو کم کرے، اور عام آدمی کو خریدنے کے لیے قرآن اندازی لوگ اپلائی کریں، پھر قرآن اندازی کر کے جس کی قسمت میں ہو 20% گھر، جو بھی گھر بستیاں بسے بنے اپارٹمنٹس 20% لو کاسٹ ہونے چاہیے، ایک بیڈ روم والے ہوں بھلے سے، اپارٹمنٹ میں بھی چھوٹے گھر بنائیں، بڑے گھر بھی بنائیں، سب کریں، لیکن کم لاگت والے۔ اربن سلمز اور اسکواٹر سیٹلمنٹس کے لیے آٹا سستا ہونا چاہیے، کچی آبادیوں کے لیے، ان کے دیگر جو مسائل ہیں وہ بھی حل کریں۔ تو تیل، بجلی، گیس، لو کاسٹ ہاؤسنگ اسکیم، اربن سلمز، سیٹلمنٹس، کچی آبادیاں، پھر کنزیومر رائٹ پروٹیکشن، کہ ایک صارفین کا بھی ایک حق ہوتا ہے، کنزیومر رائٹ، اس تصور کو بھی عام کرنے کی ضرورت، اس کی عدالتیں قائم کرنے کی ضرورت۔ عام آدمی جائے کہ بھائی حکومت نے یہ پرائسز دی ہیں اور فلاں جگہ پہ اس پرائس پہ مل رہا ہے، سبزی منڈی میں اتنے پرائس پہ مل رہا ہے، اتنا منافع اگر کوئی آڑتی لے رہا ہے، کوئی اور لے رہا ہے، اسے کیسے روکنا ہے، اس ایکسپلائٹیشن کو روکنا ہے۔ پھر آخر میں انکریز دا منیمم ویج، یہ اعلان ہے، کم سے کم تنخواہ ایک مزدور، ایک ملازم، ایک محنت کش کی 40,000 روپے ماہانہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے بھائی؟ کہ کراچی کی سلامتی اور استحکام پاکستان کی سلامتی استحکام ہے، اور کراچی کی سلامتی اور استحکام کراچی کا پانی ہے۔ اگر کراچی کو اب پانی نہ ملا، جو 15 سالوں سے ایک بوند اضافی کراچی کو پانی نہیں ملا، مصطفیٰ کمال بھائی لائے تھے K3 10 کروڑ گیلن، فاروق بھائی لائے تھے K2 10 کروڑ گیلن، اب 65 کروڑ گیلن کا منصوبہ کھٹائی میں پڑا ہوا ہے، ردی کی ٹوکری میں ہے، 16 سالوں سے، 2008 سے 2024 ایک اضافی۔ یہ صرف انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کارپوریشن چاہیے، اور یہ وفاقی ادارہ ہے، یہ ڈیولپ کرے کراچی کو، اس کی سڑکیں، اس کی نالیاں، اس کی سیوریج کی لائنیں، جو بہت ساری چیزیں۔ اچھا، اب آخر میں کراچی کا انفراسٹرکچر K4 میں نے کہہ دیا، ملٹی پارٹی، ملٹی سیکٹورل، اور اوپر سے چھتر چھایا SIFC کی۔ اس کے بعد آپ آ جائیں سرکولر ٹرین، انٹرنیشنل کولابوریشن لیں، ورنہ اپنے پلے سے کریں۔ S3 نئے ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی لگائیں، جو پہلے سے 3 ٹریٹمنٹ پلانٹ موجود ہیں انہیں بھی بحال کریں۔ سمندری پانی، آبی وسائل ضائع ہو رہے ہیں، سمندر آلودہ ہو رہا ہے، اس کو صحیح کریں تو اتنے پکنک کے اسپاٹس بن جائیں گے۔ کراچی میں ایک ٹورسٹ ریزورٹ بن سکتا ہے اگر تھوڑا سا ساحلی پانی کو آپ آلودگی سے محفوظ کر لیں، تو وہاں یہ سارے کام ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ آ جائیں ڈی سیلینیشن پلانٹ۔ اچھا، اب مسئلہ کیا ہے؟ مصطفیٰ بھائی صحیح کہتے ہیں کہ اگر یہ ساحلی پانی ہی آلودہ ہے تو ڈی سیلینیشن کیسے ہوگا؟ پہلے تو آلودگی ختم کریں، پھر ڈی سیلینیشن پلانٹ لگائیں۔ یہ جو ڈیفینس کا کوجنٹ پلانٹ فیل ہوا، یہ اسی لیے فیل ہوا کہ اس میں گٹر کا پانی چلا گیا۔ ریسائکلنگ پلانٹ، گرینر کراچی کے لیے بڑے پارکس میں، چھوٹے پارکس میں ریسائکلنگ پلانٹ لگائیں۔